بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واعبدوا اللہ ولا تشرکوا به شیئا وبالوالدین احسانا وبذی القربى والیتامى والمساکین والجار ذی القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبیل وما ملکت ایمانکم ان اللہ لا يحب من كان مختالا فخورا الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل ویکتمون ما آتاهم اللہ من فضلہ وأعتدنا للکافرین عذابا مہینا صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ میرے قابل احترام بزرگوں اور عزیز بھائیوں، ایک مسلمان کی زندگی میں کمال عبادات کے اہتمام سے بھی آتا ہے اور اسی طرح معاملات اور معاشرت کی درستگی سے بھی آتا ہے۔ عبادات کے ذریعے وہ اللہ تعالیٰ کا جو حق ہے وہ ادا کر رہا ہوتا ہے، اور معاملات اور معاشرت کی درستگی سے بندوں کے جو حق ہیں، انسانوں کے جو حقوق ہیں، مسلمانوں کے بہن بھائیوں کے جو حقوق ہیں وہ ادا کر رہا ہوتا ہے۔ اور کمال انسان یعنی انسان کا کمال یہ ہے کہ وہ اللہ کے حق کو بھی پوری طرح ادا کرتا ہو اور اللہ کے بندوں کے حق کو بھی پوری طرح ادا کرتا ہو۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے دونوں طرح کے حقوق جگہ جگہ بیان فرمائے، بلکہ بعض جگہ تو قرآن کریم کی بعض جگہوں پر بعض مواقع پر اللہ تعالیٰ نے بندوں کے حقوق کو زیادہ تاکید سے بیان فرمایا ہے، زیادہ تفصیل سے بیان فرمایا ہے، زیادہ وعیدیں بیان فرمائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کریم ہے، اللہ کے کرم سے فضل سے یہ ممکن ہے، اور احادیث کے مضامین سے بھی معلوم چلتا ہے کہ اپنے حقوق کے معاملے میں اگر کوتاہی ہو اللہ تعالیٰ معاف بھی کر دیتے ہیں، درگزر بھی کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے حقوق میں اگر کوتاہی ہو عبادتوں میں، نمازوں میں، تو اللہ کی ذات سے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف بھی فرما دیں، درگزر بھی فرما دیں، پکڑ نہ فرمائیں اگر بندہ سچے دل سے معافی مانگ لے۔ اللہ تعالیٰ کے حقوق میں معافی مانگنا بھی آسان ہے، ایک اللہ کو راضی کرنا ہے، لیکن بندوں کے جو حقوق ہیں ان میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے معافی بہت مشکل سے ملتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ایک ضابطہ مقرر کر دیا ہے کہ دنیا میں حق دے دو حق والے کا، اگر دنیا میں حق نہیں دیا تو آخرت میں حق والے کو حق دلوایا جائے گا۔ مظلوم کو جو اس پر ظلم ہوا ہے، ناانصافی ہوئی ہے، زیادتی ہوئی ہے، اس کا حق دبایا گیا ہے، وہ دلوایا جائے گا۔ ان احادیث سے ایک چیز ہمیں اور سیکھنے کو ملتی ہے، سمجھنے کو ملتی ہے کہ اگر انسان پر کہیں ناانصافی، ظلم، زیادتی ہو رہی ہو تو ہر چیز کا حق دنیا میں لینے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ پر بھی چھوڑ دینا چاہیے۔ اپنے معاملات کو اگر زیادتی اور ناانصافی پر ہم نہیں ہیں، سامنے والا ہمارے ساتھ زیادتی ناانصافی کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ پر بھی اپنے معاملات کو چھوڑنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ ہماری پوری کوشش ہو کہ سارے حق، سارے فیصلے، سارے حقوق دنیا میں ہی اپنے حق میں کراؤں گا، دنیا میں ہی لوں گا، ایک بھی نہیں چھوڑوں گا،
تو اس میں انسان بسا اوقات ناکام رہتا ہے، نہیں لے پاتا اپنا حق۔ لیکن جو بندہ اپنے معاملات کو اللہ پر چھوڑتا ہے اور اس کو یہ امید ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ دیں گے مجھے، تو یہ آسان راستہ ہے، عافیت کا راستہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جو نظام ترتیب دیا ہے، اس نظام سے یہ معلوم چلتا ہے کہ حقوق اللہ کی کوتاہی میں تو رعایت ہے، حقوق العباد کی کوتاہی میں رعایت نہیں ہے۔ چنانچہ احادیث سے جو مضامین معلوم چلتے ہیں کہ بہت سارے بندے اللہ کے دربار میں حاضر ہوں گے، نیکیوں کے پہاڑ لے کر آئیں گے، لیکن لوگوں کو ستایا ہوگا، لوگوں کا حق مارا ہوگا تو ان کی نیکیاں ان کو بچا نہیں سکیں گی، بچا نہیں سکیں گی۔ احادیث میں اس طرح کے مضامین سے متعلق بہت سارے مضامین ملتے ہیں۔ ایک خاتون کا تذکرہ آتا ہے حدیث میں کہ بہت عبادت گزار تھیں، بہت نیک تھیں، پڑوسیوں کو ستایا کرتی تھیں۔ پڑوسیوں کے حقوق ہیں، پڑوسیوں کے اتنے حقوق ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اندیشہ ظاہر کیا کہ پڑوسیوں کو کہیں میراث میں شامل نہ کر دیا جائے، اتنے حقوق ہیں۔ تو ایک خاتون کا تذکرہ ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کہ بہت نیک ہیں، بہت پارسا ہیں، عبادت گزار ہیں، لیکن اخلاق اچھے نہیں ہیں۔ اخلاق، کردار، زبان درست نہیں ہے، ان کی اخلاق سے، ان کے کردار سے، ان سے لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ جہنمی ہے، یہ جہنم میں جائے گی۔ تو اس کی عبادت میں یعنی حقوق اللہ میں کوئی کوتاہی نہیں تھی، حقوق اللہ کی عبادت میں تو بہت آگے تھی، بہت عبادت گزار تھی، لیکن اللہ کے بندوں کے حقوق میں اس نے کوتاہی کری۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جہنمی ہے۔ اور اسی مجلس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ نے عرض کیا کہ ایک ایسی خاتون ہیں جو نیک تو ہیں لیکن عبادات میں کوتاہی ہے، فرائض پوری کرتی ہیں، نوافل سنتیں، زیادہ عبادت گزار نہیں ہیں، زیادہ تہجد گزار نہیں ہیں، بس فرض روزے رکھ لیے، فرض نماز پڑھ لی، نفلی روزے نہیں رکھتی، نفلی نماز نہیں پڑھتی، فرائض کا اہتمام کرتی ہیں، عبادتیں زیادہ نہیں ہیں، لیکن اخلاق بہت اچھے ہیں، اخلاق اور کردار بہت اچھا ہے، اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہیں دیتی، کسی کا حق نہیں مارتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ جنتی ہے، یہ جنتی ہے۔ تو ہمیں اس سے اندازہ لگانا چاہیے کہ اللہ کے دربار میں بہت زیادہ عبادت گزار کوئی آدمی ہو، اللہ کے دربار میں کوئی آدمی بہت زیادہ عبادت گزار ہو، بہت نیک ہو، بہت تہجد پڑھتا ہو، بہت نفلی روزے رکھتا ہو، بہت اچھی بات ہے، بہت بڑی بات ہے، بہت قبولیت کی بات ہے، بہت خوشی کی بات ہے، مبارکبادی کی بات ہے۔ لیکن اگر اس کے معاملات، اس کے اخلاق اور اس کے کردار اور اس کے رویے لوگوں کے ساتھ اچھے نہیں ہیں تو یہ خطرے کی بات ہے، یہ خطرے کی بات ہے، کیونکہ اس کی عبادتیں اس کو اللہ کی پکڑ سے نہیں بچائیں گی۔ لوگوں کے ساتھ اگر برتاؤ اور حقوق میں کوتاہی ہے تو وہ اللہ کی پکڑ سے اس کی عبادتیں نہیں بچا سکتی، اس کو اللہ کی پکڑ سے اس کی عبادتیں نہیں بچا سکتی۔ بے شمار احادیث میں اس طرح کے مضامین ملتے ہیں۔ تو ہمیں بعض دفعہ عبادتوں کے زور کی وجہ سے ہم یہ سمجھتے ہیں ہم تو بہت اچھے ہیں، بہت نیک ہیں، بہت عبادت کرتا ہوں، بہت تسبیحات کرتا ہوں، بہت معمولات کرتا ہوں، نمازیں پڑھتا ہوں، تو میں تو بہت اللہ کا مقبول ہوں، میں کوئی اللہ کا بہت نیک پارسا آدمی ہوں، میں کوئی دعا کروں گا اللہ فوراً قبول کریں گے۔
تو یہ عبادتوں کا زور بس اوقات انسان کو گھمنڈ میں مبتلا کر دیتا ہے کہ میں کچھ ہوں، لیکن اس کی اگر گھریلو زندگی دیکھی جائے، معاشرتی زندگی دیکھی جائے، معاملات کی زندگی دیکھی جائے تو اس میں کوتاہی ہے، اس میں کوتاہی ہے۔ لوگوں کے ساتھ برتاؤ اچھا نہیں، اخلاق اچھا نہیں، کردار اچھا نہیں، زبان اچھی نہیں، تو یہ خطرہ ہے۔ وہ اگرچہ اپنے کو بہت بڑا عبادت گزار سمجھ رہا ہے، لیکن لوگوں کے ساتھ معاشرت، معاملات، اخلاق اچھے نہ ہونے کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ وہ آخرت میں خطرے میں پڑ جائے۔ اس لیے یہاں پر ہمارے حضرت بیان فرما رہے ہیں، حضرت حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے نسبت سے، کہ حضرت دو چیزوں پر بہت زور دیا کرتے تھے۔ اللہ والے جو ہوتے ہیں یہ صرف انسان کو عبادت گزار نہیں بناتے، بلکہ یہ انسان کو ایک اچھا انسان بناتے ہیں۔ نماز اچھی ہو، میں اچھا عبادت گزار بن گیا، لیکن اگر میرے اخلاق اور کردار اور عادات اور معاملات اور معاشرت اچھی نہیں ہے تو میں اچھا انسان تو نہیں ہوں، اچھا انسان تو نہیں ہوں۔ اچھا انسان بننے کے لیے اچھے اخلاق کا ہونا ضروری ہے۔ اگر میری طبیعت میں غصہ ہے، اگر ہمارے اندر غصہ ہے، تکبر ہے، بد اخلاقی ہے، گالم گلوچ ہے، مارنا پیٹنا ہے، شور شرابہ کرنا ہے، تو ہم اچھے انسان نہیں ہیں۔ اچھے انسان کی یہ تعریف نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی اچھا نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں ساری انسانیت کے لیے ایک بہترین قسم کا خوبصورت آئیڈیل اور نمونہ بنا کر بھیجا۔ دنیا میں کوئی کتنا ہی بڑا انسان ہو اور کتنا ہی بڑا لیڈر بن جائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ نالین کے نیچے جو مٹی ہے نا، اس کے بھی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین مبارک کے نیچے جو مٹی ہے نا، اس مٹی کے برابر بھی نہیں ہو سکتا دنیا کا کوئی انسان، چاہے جائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے مقابلہ کیا جائے، کتنا ہی بڑا لیڈر ہو۔ جو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام اور مرتبہ دیا تھا، وہ بڑے سے بڑا انسان، کتنا ہی بڑا عالم، مفتی، کتنا ہی بڑا ولی ہو، غوث ہو، ابدال ہو، قطب ہو، کچھ بھی ہو، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی کے برابر تو بہت دور کی بات ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری اور سواری کے ناک میں جو مٹی ہوتی ہے، اس مٹی کے برابر بھی کوئی نہیں ہو سکتا۔ یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے، یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بہت پیارا انسانوں کے لیے ایک بہترین نمونہ آئیڈیل بنا کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی میں خوبیاں کیا تھیں کہ آپ اخلاق اور کردار اور عادات اور معاشرت کے بہت اچھے انسان تھے، بہت اچھے انسان تھے، بہت پیارے تھے، ایسے تھے کہ جب آپ سے آپ کے دشمنوں نے ملا تو وہ آپ سے ملنے کے بعد، آپ سے گفتگو کے بعد، وہ اپنے منہ سے گواہی دینے پر مجبور ہو گئے کہ آپ سے اچھا انسان ہم نے نہیں دیکھا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب آپ کے جانی دشمنوں نے ملا، ملاقات کی، تو ملاقات کرنے کے بعد وہ یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ آپ سے اچھے اخلاق اور کردار اور عادات کا انسان ہم نے نہیں دیکھا۔ کیسے کیسے لوگ! تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور کردار بڑے پیارے تھے۔ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادتوں کو دیکھتے ہیں کہ پوری رات اب تہجد پڑھتے تھے، لمبی لمبی نمازیں پڑھتے تھے، دعائیں کرتے تھے، روزے رکھا کرتے تھے، لیکن ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشرت کو نہیں دیکھا، معاملات کو نہیں دیکھا کہ آپ لوگوں کے ساتھ کیسا برتاؤ کرتے تھے۔ تو جو اللہ والے ہوتے ہیں، وہ ان کے پاس جب کوئی جاتا ہے ان کی صحبت میں، ان کی مجلس میں، تو وہ صرف اس کو عبادت گزار نہیں بناتے بلکہ ایک اچھا انسان بناتے ہیں۔ یہی وجہ ہے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں جب کوئی جاتا
تو حضرت یہ فرماتے ہیں کہ بھائی اگر عبادت گزار بننا ہے تو دوسرے لوگوں کی خانقاہ میں جاؤ، دوسرے اللہ والوں کے بیان میں سنو، اور اگر انسان بننا ہے تو میری خانقاہ میں میرے بیان سنو، میری بات سنو۔ یہ حضرت کا ایک جملہ تھا، اور حضرت دو باتوں پر بہت زور دیا کرتے ہیں، دو باتوں پر۔ اللہ والے جو ہوتے ہیں، اللہ کے نیک بندے، وہ دو باتوں پر بہت زور دیتے تھے حضرت۔ فرمایا ایک بات تھی معاشرت اور ایک تھی معاملات۔ معاشرت کس کو کہتے ہیں؟ معاشرت کہتے ہیں رہن سہن کو، گھر میں رہنے کو، دوستوں کے ساتھ رہنے کو، پڑوسیوں کے ساتھ رہنے کو، انسانوں کے ساتھ رہنے کو، جس آدمی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے اس کے ساتھ رہنے سہنے کو، اس کو کہتے ہیں معاشرت۔ کہ میرا رہنا سہنا، میرا واسطہ جن لوگوں سے ہے، بیوی بچوں سے میرا واسطہ ہے، بہن بھائیوں سے میرا واسطہ ہے، دوستوں سے میرا واسطہ ہے، ملازمین سے میرا واسطہ ہے، کاروبار کرتا ہوں گاہکوں سے میرا واسطہ ہے، ملازمت کرتا ہوں تو لوگوں سے میرا واسطہ ہے، آفس میں مختلف قسم کے کولیگ سے میرا واسطہ ہے۔ ان سارے لوگوں سے جو میرا واسطہ ہے، ان سب سے میرا برتاؤ، میرا رویہ اچھا ہو جائے، اس کو کہتے ہیں اچھی معاشرت۔ اس کو کہتے ہیں اچھی معاشرت، کہ اس کی معاشرت بہت اچھی ہے۔ اور اگر ان لوگوں کے ساتھ میرا برتاؤ، میرا رویہ، میرا سلوک اچھا نہیں ہے، چاہے وہ بیوی ہو، چاہے وہ بہن بھائی ہوں، چاہے والدین ہوں، چاہے دوست ہوں، چاہے ملازمین ہوں، چاہے میرے کولیگ ہوں، اگر میرا ان لوگوں کے ساتھ برتاؤ اور سلوک اچھا نہیں ہے تو اس کو کہیں گے میری معاشرت خراب ہے، میرا اخلاق خراب ہے، میرا کردار خراب ہے۔ میں بظاہر تو بہت اچھے کپڑے پہن کر گھومتا ہوں، لیکن میرے اخلاق، میری زبان، میرا کردار خراب ہے۔ تو حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک تو اس بات پر زور دیتے تھے کہ اپنی معاشرت صحیح کرو، صرف نماز اچھی نہیں پڑھو، نماز کے ساتھ اپنے اخلاق بھی اچھے کرو، صرف روزے نہیں رکھو بلکہ اپنا برتاؤ بھی اچھا کرو، کہ کوئی تم سے ملے تو وہ خوش ہو کہ بہت اچھا انسان تھا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والی خوبی، اللہ کرے اس کا ایک ذرہ ہمیں نصیب ہو جائے، ایک معمولی سے ذرہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا خوبی تھی۔ آپ کی مجلس میں جو بیٹھتا تو وہ آپ کی مجلس کو یاد کرتا رہتا، آپ کی گفتگو جو سنتا وہ آپ کی گفتگو کو یاد کرتا رہتا، جو آپ کی زیارت کرتا تو وہ آپ کے چہرے کو ترستا رہتا۔ ایسی پیاری آپ کی معاشرت تھی، ایسا پیارا آپ کا لوگوں کے ساتھ برتاؤ تھا، ایسا پیارا سلوک تھا کہ ایک حضرت زید بن حارثہ، غالباً انہی کا واقعہ ہے کہ بہت کم عمری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے تھے۔ یہ حضرت زید بن حارثہ دور دراز سے یہ آئے تھے، بکتے بکاتے غلام۔ حضرت خدیجہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ ہیں، انہوں نے ان کو خریدا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ان کو دے دیا تھا کہ یہ اپنے ساتھ رکھا کریں آپ اس کو۔ بہت دور سے آئے تھے۔ کچھ عرصے بعد ان کے والدین ان کو تلاش کرتے 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 مدینہ پہنچ گئے کہ ہمارا بیٹا سنا ہے مدینہ میں۔ نسل کے غلام نہیں تھے، لوگوں نے ان کو اغوا کر کے غلام بنا دیا تھا۔ تو ان کے والد تلاش کرتے کرتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئے، ان کے والد اور ان کے چچا حضرت زید بن حارثہ کے۔ ان کے والد نے کہا، ان سے ملے، بچپن میں یہ اغوا ہوئے تھے، بکتے 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 بڑے بھی ہو گئے تھے۔ مل کے انہوں نے اپنے والد اور اپنے چچا کو پہچان لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ کون ہیں؟ انہوں نے کہا یہ میرے ابا ہیں، میرے چچا ہیں۔ ان کے والد اور ان کے چچا نے ان کو گلے سے لگایا، پیار کیا۔ اتنا عرصے سے بچہ بچھڑا ہوا تھا، بچہ مل گیا۔ ان کے والد نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ ہم اپنے بیٹے کو لے جانا چاہتے ہیں، یہ غلام بنا ہوا ہے، یہ غلام نہیں ہے، اس کی جو بھی آپ قیمت مانگیں گے ہم آپ کو دیں گے، ہمارا بیٹا ہمارے حوالہ کر دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیمت کو چھوڑو، قیمت چھوڑو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، کیا اللہ نے اخلاق دیے، بغیر قیمت کے تمہارا ہے، مجھے قیمت نہیں چاہیے، بغیر پیسوں کے لے جاؤ۔
اگرچہ ہم نے اس کو خریدا ہے کسی سے، لیکن ہم تمہیں، اگر یہ تمہارا بیٹا ہے، بغیر پیسوں کے دیں گے اگر یہ تمہارے ساتھ جانا چاہے گا۔ بہت خوش ہو گئے کہ واہ، مسئلہ ہی حل ہو گیا، کہ جب چیز ہمیں ملنے پر راضی ہو گئی، جس کے پاس چیز ہے وہ خوشی سے دے رہا ہے، تو اب بس مسئلہ ہی حل۔ بہت خوش ہوئے اس کے والد اور چچا کہ اب مسئلہ حل ہو گیا۔ بیٹے سے کہا چلو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بات سن لو، میں کوئی قیمت نہیں لوں گا، لیکن اگر زید خوشی سے جائے گا تو لے جاؤ، اور اگر یہ کہتے ہیں میں نے نہیں جانا، پھر نہیں لے جاؤ گے بھائی، پھر نہیں لے جاؤ گے۔ اب بنے گا مسئلہ ہی حل، بیٹا ہمارا ہے، ضرور ہمارے ساتھ خوشی کے ساتھ جائے گا۔ لیکن ابا کو نہیں پتا تھا کہ بیٹا جن کے پاس رہ رہا ہے انہوں نے آپ سے زیادہ پیار دیا ہے، انہوں نے آپ سے زیادہ پیار دیا ہے، بیٹا آپ کے پیار کو بھول چکا ہے۔ بیٹے سے ابا نے پوچھا، چچا نے پوچھا کہ بیٹا بات ہو گئی ہے، معاملات طے ہو گئے ہیں، راستہ یہ ملا کہ اگر تم ہمارے ساتھ خوشی سے جاؤ گے تو فری میں چلو۔ بیٹے نے کہا میں نہیں جاؤں گا۔ ابا پریشان، چچا پریشان، تم غلامی کی زندگی گزارنا پسند کرتے ہو؟ کہا ہاں، ہزاروں زندگیاں اس غلامی پر نچھاور کرتا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی۔ تم زندگی پر غلام کہلاؤ گے، برداشت ہے۔ ارے اپنے باپ کو نہیں پہچانتے؟ نہیں پہچانتا ہوں، لیکن رہوں گا ان کے پاس، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے تھے، آپ ان کی اس فیدہ کاری پر اتنا خوش ہوئے، اور آپ نے کہا زید میرا بیٹا ہے، زید میرا منہ بولا بیٹا ہے۔ اس کے بعد سے آپ نے ان کو بیٹا بنا لیا، منہ بولا بیٹا۔ کس بات پر؟ کہ انہوں نے اپنے والدین، اپنے والد اور چچا سے کہا نہیں میں نے انہیں کے پاس رہنا ہے۔ تو زید نے ایسی کیا بات دیکھی تھی صلی اللہ علیہ وسلم میں؟ ہمارے اندر تو یہ ہے کہ ہم بچوں کو مارتے بھی ہیں، ڈانٹتے بھی ہیں، پیٹتے بھی ہیں، گالیاں بھی دیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زید کو اتنا پیار، ایسا پیارا ان کو ماحول دیا، ایسی پیاری تربیت دی، ایسا پیارا ان کو رہنا دیا کہ وہ کہہ رہے ہیں میں نے تو آپ ہی کے پاس رہنا ہے، میں نے نہیں جانا اپنے ابا کے ساتھ۔ تو اس کو کہتے ہیں اچھی معاشرت۔ یہ ہے اچھی معاشرت کی مثال، کہ ہم کہیں نا کہ معاشرت اچھی کر لو، کیا مطلب؟ رہن سہن ایسا رکھو کہ جو ہمارے ساتھ رہتا ہو وہ ہمارے ساتھ رہنے کو پسند کرے، وہ ہمیں چھوڑنے کو پسند نہ کرے۔ اس کو کہتے ہیں اچھی معاشرت۔ اللہ کرے ہمیں نصیب ہو جائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے، اللہ کرے ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے، آپ کی برکت سے اللہ ہمیں بھی نصیب کر دیں ایسی پیاری معاشرت، کہ جو ہمارے ساتھ رہے وہ کہیں کہ رہنا ہے تو انہی کے ساتھ ہے، انہی کے قدموں میں رہنا ہے، انہی کی غلامی میں رہنا ہے۔ معاشرت کی مثال ہے۔ تو حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک تو زور دیا کرتے تھے معاشرت پر، کہ معاشرت اپنی اچھی کرو، اور دوسرا زور دیا کرتے تھے معاملات پر۔ معاملات کس کو کہتے ہیں؟ معاملات کہتے ہیں کہ ہم صبح شام میں مختلف قسم کے معاملات کرتے ہیں، خریدنا، بیچنا، ملازمت کرنا، نوکری کرنا، کرائے کی لین دین، ادھار کی لین دین، امانت رکھوانا، امانت لینا، قرض دینا، قرض لینا، پیسے دے کر چیز لینا، چیز دے کر پیسے لینا، کچھ بھی ہو، کسی کے پاس نوکری کرنا، کسی کو نوکری پر رکھنا، پیسے دینا، ملازمت کے پیسے دینا، یہ ساری چیزیں معاملات کہلاتی ہیں۔ خرید و فروخت، خرید و فروخت، یہ معاملات ہمارے درست ہوں۔ ہماری کوشش یہ ہو کہ میں کسی کا حق نہ ماروں، میرے ذمے کسی کا حق نہ آئے، کسی کا حق، کوئی میرا حق دباتا ہے تو دبا جائے، آخرت میں مجھے اللہ بدلہ دیں گے، لیکن میں دنیا میں کسی کا حق نہ دباؤں بس۔ یہ ایک فکر اللہ ہمیں لگا دے، یہ ایک فکر اللہ ہمیں لگا دے کہ ہمارے ذمے کسی کا کوئی چونی اٹھنی کا حق نہ ہو، ہمارا اعمال نامہ صاف ہو، ہمارا جو حساب و کتاب کا رجسٹر ہوتا ہے نا دکانداروں کے پاس، وہ صاف ہونا چاہیے، دینا ہو لینا نہیں، لینا ہو دینا نہ ہو، کیونکہ دینے میں پکڑ ہے، لینے میں اس کی پکڑ ہے۔ وہ دے گا میرا حق اس کی طرف نکلتا ہے، اچھی بات ہے، نہیں دے گا آخرت میں لے لیں گے۔ تو معاملات یہ بھی بہت ضروری چیز ہے کہ اس طرح کی زندگی گزاریں کہ کسی کا حق ہماری طرف نہ ہو، کسی کی کوئی چیز دبانا،
کسی کا مال دبانا، کسی کی کوئی چیز چوری کرنا، کسی کی کوئی چیز دھوکے سے رکھنا، کسی کی کوئی زمین پر قبضہ کرنا، کسی کے مکان پر قبضہ کرنا، کسی کی کوئی جائیداد پر قبضہ کرنا، یہ سب معاملات کی خرابی ہے، معاملات کی خرابی ہے۔ دنیا ہے، دنیا، یہ دنیا ہے، ختم ہو جائے گی۔ آج ہم یہ سمجھتے ہیں اس کا گھر دبا دو، اس کا مکان دبا دو، اس پہ زمین پہ قبضہ کر لو، کتنا رہ لیں گے بھائی، کتنا رہ لیں گے؟ 70 سال سے زیادہ تو کوئی نہیں جیے گا۔ پہلے زمانے میں تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی عمریں تو 70 سال ہیں، 60 سال ہیں، تو پہلے زمانے میں تو پھر کوئی 100 سال تک جیتا تھا، کیونکہ اس زمانے میں ماحول بھی اچھا تھا، آب و ہوا بھی اچھی تھی، چیزیں بھی خالص تھیں۔ اب تو سب کچھ بدل گیا، اب تو کوئی 60 سال کراس کرے تو بڑی بات ہے، کیونکہ اب کسی بھی چیز میں خالص چیزیں نہیں ہیں، ملاوٹیں ہیں۔ اب تو صحت، اب تو 40 سال کے بعد بڑھاپا شروع ہو جاتا ہے، پہلے بڑھاپا 60 سال کے بعد شروع ہوتا تھا، اب 40 سال کے بعد۔ تو زندگی تو 60-70 سال کی ہے، اس زندگی میں کسی کا کچھ لینا دینا، کسی کا حق دبانا، تو یہ کیا ہے؟ تو حکیم الامہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ 2 چیزوں پر زور دیا کرتے تھے، اللہ کرے یہ 2 چیزیں ہمیں نصیب ہو جائیں، اللہ کرے یہ 2 چیزیں ہمیں نصیب ہو جائیں۔ معاشرت، لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ، رہن سہن اچھا ہو جائے، لوگوں کے ساتھ رویہ ہمارا اچھا ہو، کسی کو ہم تکلیف نہ دیں، کسی کو ہم نہ ستائیں، کسی کو ہم نہ ستائیں۔ اور دوسری چیز، معاملات، کسی کا روپیہ پیسہ ہمارے اوپر نہ نکلتا ہو، کسی کا کوئی حق ہماری طرف نہ ہو، کسی کا کوئی حق ہم نہ دبائیں۔ تو یہ معاملات اور معاشرت، یہ 2 چیزیں اگر صحیح ہو جائیں تو بہت سارے ہماری چیزیں درست ہو جائیں گی، بہت ساری ہماری چیزیں درست ہو جائیں گی۔ تو آج کی اس مجلس میں حضرت نے ان 2 چیزوں کا ذکر فرمایا ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں، کہ اپنی معاشرت کو درست کرو، اپنے معاملات کو درست کرو، یہ بھی اصلاح کا حصہ ہے۔ جو یہ چاہتا ہے کہ میری اصلاح ہو، جو یہ چاہتا ہے کہ مجھے اللہ کا تعلق نصیب ہو اور دین پر میں ٹھیک عمل کروں، تو اس کو چاہیے کہ یہ 2 چیزیں ٹھیک کر لیں، یہ 2 چیزیں ٹھیک کر لیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان دونوں باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور یہ دونوں چیزیں اللہ تعالی ہماری درست فرما دیں۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ اللہم اغفر لی خطایا یا اللہ، ہمارے اس وقت کی جمع ہونے کو قبول فرما دیجیے، جو کچھ باتیں کہیں سنی اس پر عمل کی توفیق نصیب فرما، قبولیت اور اخلاص نصیب فرما، اللہ قبولیت اور اخلاص نصیب فرما، ہر طرح کے رذائل اور گناہوں سے ہم سب کی حفاظت فرما، بد اخلاقیوں سے یا اللہ، خرابیوں سے، ناانصافیوں سے، ظلم و زیادتیوں سے ہم سب کی حفاظت فرما، عافیتوں کی زندگی نصیب فرما، خیروں کی زندگی نصیب فرما، ہر طرح کی پریشانیوں سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، صلی اللہ علیہ وسلم۔